السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم انبیاء علیہ السلام و تسلیم کے واقعات پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وہی اس دنیا میں سب سے پہلے انسان تھے اور وہی اللہ کے اس زمین پر خلیفہ بھی تھے۔ انہی کی اولاد سے اس دنیا کے اندر سارے انسان پھیلے ہیں، انہی کی اولاد میں سے۔ اور شروع میں سب کے سب لوگ مسلمان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سب آدم اور ماں حوا علیہ السلام و تسلیم کی اولاد تھے، اس لیے سب کے سب اللہ کو ماننے والے تھے اور اسلام کی پیروی کرنے والے تھے۔ ان لوگوں میں جب بگاڑ آیا حضرت آدم اور ماں حوا علیہ السلام و تسلیم کے اس دنیا سے جانے کے بعد، تو شیطان نے ان کو بہکایا اور بت پرستی پر لگا دیا۔ یہ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا ہے۔ پھر ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں کتنے سو سال دعوت کا کام کیا، سمجھانے کا کام کیا؟ تقریباً 950 سال، 9 صدیاں اور 50 سال، ایسے ٹوٹل 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن شیطان نے ان کو اتنا اللہ سے باغی بنا دیا تھا کہ قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، نوح علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کی بات ماننے والوں کو ایک کشتی کے ذریعے سے بچا لیا، اور باقی جتنی انسانیت تھی سب کو پانی میں ڈبو کر ختم کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ کیونکہ یہ پوری زمین اللہ کی ہے اور اس زمین میں جو کچھ چل رہا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہتا ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب اگر اسی کی اطاعت اور بندگی نہ ہو تو پھر اللہ کو اس زمین کی، اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو اس کائنات کو چلاتا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے۔ جب تک اس زمین پر اس کے ماننے والے موجود رہیں گے، یہ کائنات کا پورا سسٹم چلتا رہے گا، اور جب اس زمین پر اس کے ماننے والا ایک بھی نہیں باقی بچے گا تو یہ دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، دن اور رات کا آنا اور جانا، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ ان کے بعد پھر انسانیت آگے بڑھی نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کے ذریعے سے، اور چلتے رہی۔ ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں میں گمراہی آ گئی، ضلالت آ گئی، تو انسانوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ارو میں پیدا ہوئے۔ عراق اس وقت جو حکومت تھی وہاں کی، وہ سپر پاور حکومت تھی، ہر طرح کی ترقی وہاں پر پائی جاتی تھی۔ اس ملک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ ہزاروں برس پہلے کی بات ہے۔ یہاں سے بہت دور شہر ار میں آزر نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ آزر بت بنا کر بیچا کرتا تھا۔ شہر ار میں بہت سے مندر تھے، مندروں میں بت رکھے ہوئے تھے۔ آزر اور دوسرے لوگ ان بتوں کو پوجتے تھے اور دکھ درد میں ان سے مدد مانگتے تھے۔ مورتی پوجا ہوتی تھی اور مورتی پوجوں کا پنڈت آزر تھا، اور وہی مورتیوں کا بنانے والا بھی تھا، وہی مورتیوں کا بنانے والا اور بیچنے والا بھی تھا۔ آزر کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام ابراہیم رکھا گیا، اس بچے کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے بہت سمجھدار اور نیک تھے۔ وہ لوگوں کو بت پوجتے دیکھتے تو انہیں بڑی حیرت ہوتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے، بت لکڑی اور پتھر کے ہوتے ہیں، یہ نہ کھاتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کی سن سکتے ہیں، ان پر مکھیاں بیٹھتی ہے تو انہیں بھگا نہیں سکتے۔ پھر لوگ آخر ان بتوں کو کیوں پوجتے ہیں؟
ان سے مرادیں کیوں مانگتے ہیں؟ یہ بت تو خود بے بس ہیں، دوسروں کی بگڑی کیا بنائیں گے؟ اس طرح کی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے سوچا کرتے تھے، اور اسی سوچ کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا برگزیدہ بندہ بنایا اور بت پرستی اور شرک سے ان کو بچا کر رکھا۔ اور پھر آگے کیا ہوتا ہے یہ ہم اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ والسلام علیکم۔